السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے واقعہ معراج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ یہ غالباً رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں اپنی دعوت کے کام کو بڑھا رہے تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، آپ لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو نہیں سنتے، تو آپ مکے سے نکل کر طائف پہنچتے ہیں۔ طائف میں آپ ایک مہینہ رہتے ہیں اور ایک مہینے تک آپ دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ ایک مہینے میں لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا، آپ کو ستایا، بدماش اور گنڈا ٹائپ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو ستاتے تھے، آپ کے پیچھے پتھر مارتے تھے۔ آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ جب آپ واپس پہنچے ہیں تو یہی سال ہے جس میں آپ کی سب سے چہیتی اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اسی سال میں آپ کے چچا جو دشمنوں سے سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھتے تھے، دشمنوں کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے چچا حضرت خواجہ ابو طالب، آپ کا بھی اسی سال انتقال ہوتا ہے۔ تو ادھر تو آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، تو آپ کو یہ معراج عطا کی گئی۔ آپ کو آسمانوں پر بلا کر آسمان کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ جبریل امین گھر کی چھت کو پھاڑ کر نیچے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو، پیر کے تلووں کو بوسہ دیا، آپ کی آنکھ کھل گئیں۔ آپ کو وہاں سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لاتے ہیں۔ حتیم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے باہر کا حصہ ہے۔ جب کفار مکہ، قریش مکہ خانہ کعبہ کو تعمیر فرما رہے تھے تو ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ جتنی جگہ میں خانہ کعبہ تعمیر ہونا تھا اس کو پورا تعمیر فرماتے۔ آدھی جگہ میں ان کو تعمیر فرما دیا خانہ کعبہ کو، اور آدھی جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی تھی۔ آج بھی وہ حصہ خالی چلا ہوا آ رہا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی حکمتیں دیکھیے کہ امیر سے امیر آدمی کے لیے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، یا اللہ کے ان بندوں کے لیے کھولا جاتا ہے جن کے لیے بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں، لیکن ایک غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پہنچ کر نماز ادا کر سکتا ہے، کعبے کے اندر داخل ہونے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے حتیم میں پہنچ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین حتیم میں آ کر لٹاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، سینے کے اندر سے دل نکال کر زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو جبریل امین جنت سے حکمت و نور کا ایک تشت لے کر آئے تھے اس کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین آپ کے سینے کو برابر کر دیتے ہیں، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلتا اور کوئی نشان آپ کے سینے مبارک پر نہیں آتا۔ اسی طرح سے یہ اوپن ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے۔ آپ پھر یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو براق پر بٹھایا جاتا ہے، براق بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چلتا ہے۔ آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں تو جبریل امین آپ سے کہتے ہیں یہاں پر رک کر میرے نبی نماز پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اس جانب آپ ہجرت فرمائیں گے۔ گویا کہ وہ مدینہ منورہ تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ کچھ دور پھر چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی، جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ وہ براق دوڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچتے ہیں، جبریل امین پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر کر آپ 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم کی پیدائش کی جگہ ہے، یہ آپ کا جائے پیدائش ہے، یہاں پر آپ نے جو نماز ادا کی ہے۔ آپ پھر وہاں سے چلتے ہیں، چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خوشبو آتی ہے، اور آپ اس خوشبو کو سونگھ کر فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح کی خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل امین آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی اس باندی کی بیٹیوں کی اور اس باندی کی ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے جس کو فرعون نے جلتے ہوئے کڑاہوں میں تیل کے اندر بھون دیا تھا، ان کی ہڈیوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے اوپر اس کی باندی ایمان لے کر آ گئی تھی، اس کے 2 بیٹیاں تھیں۔ تو جب فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ میری باندی میری غلام ہو کر موسیٰ پر ایمان لاتی ہے، تو اس نے سزا دینے کے لیے 2 گرم کڑھا منگوائے اور ان میں تیل ڈال کر اس کو کھولا دیا۔
جب وہ بہت زیادہ کھول گئے تو فرعون نے کہا باندی سے کہ تو اپنے ایمان سے پھر جا، ورنہ تیری ایک ایک بیٹی کو کر کر ہم اس میں بھون ڈالیں گے اور ان کے کباب بنا دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ایمان سے پھرنے والی نہیں۔ اس کی ایک بیٹی کو ڈالا، اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تو وہ ایمان سے نہیں پھری۔ پھر دوسری بیٹی کو ڈالا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ماں کے سامنے بیٹی کو کانٹا بھی چبھے تو ماں کا دل خون کے آنسو روتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن یہ ماں ایمان سے نہیں پھرتی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اس ماں کو بھی، اس باندی کو بھی اس تیل کے اندر بھون دیا جاتا ہے۔ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بچتا ہے، اس کو جہاں دفنایا گیا وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی تھی۔ آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں، براق کو باندھا جاتا ہے، پھر آپ مسجد میں اندر تشریف لاتے ہیں، جبریل امین تکبیر پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں۔ آپ امامت فرمانے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ آج سے سب کی نبوت ختم ہو چکی ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی ہے۔ اب جو نبی بھی آئے گا، جو بھی رسول آئے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آئے گا، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آئے گا، ان کی شریعت کو مانتے ہوئے آئے گا، ان کا امتی بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر نکلتے ہیں، جنت سے زینہ منگوایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے حضرت جبریل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آسمانوں کا سفر کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریل امین اپنا تعارف دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بلایا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، حضرت آدم آپ کا استقبال کرتے ہیں، میرا بھائی آ گیا، ہم نبی آ گیا، رسول آ گیا۔ آگے حضرت یحییٰ ملتے ہیں، پھر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ایک آسمان پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھتے ہی حضرت ابراہیم کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر بہت قریب آ جاتے ہیں اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا، رسول آ گیا، نبی آ گیا۔ دیکھیے اپنا بیٹا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو اس میں یہ ادب بتا دیا گیا کہ بیٹا چاہے نبی ہو، رسول ہو، کتنے ہی بڑے مقام پر پہنچ جائے، باپ کا مقام پھر بھی اعلیٰ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا پاس میں پہنچ کر استقبال کرتے ہیں، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ آسمانوں کا سفر ختم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عرش کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں پر جبریل امین پہنچ کر بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اب میری تمام پاور، میری طاقت ختم ہو چکی ہے، یہاں سے آپ اکیلے جائیں گے اور آپ خود ہی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے امت پر سلامتی ہو، یہ بات چیت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس امت کو 50 وقت کی نماز عطا فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروانہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی امت کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کے۔ اگر آپ کا کوئی امتی شرک کر کر آئے گا تو اس کو نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ جس گناہوں کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ یہ تمام چیزیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں مختصر ذکر کر کر۔ حضرت موسیٰ بار بار اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ ان نمازوں کو کم کرا کر آئیے۔ اللہ کے رسول پھر جاتے ہیں، نمازیں کم کراتے ہیں، تو یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ واپس اللہ کے رسول 5 نمازیں لے کر آ جاتے ہیں، امت کے اوپر 5 نمازیں
फ़र्ज़ हो जाती हैं। اور اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ امت پر تو نمازیں 5 فرض ہیں لیکن ہم ثواب 50 ہی کا عطا فرمائیں گے۔ اس سفر کے دوران اللہ کے رسول نے بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کے برابر میں ایک فرشتہ پتھر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے تو اس کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا ہے، وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور جب اٹھا کر واپس لاتا ہے تو جس شخص کے سر پر مارا تھا اب اس کا سر دوبارہ سے صحیح ہو جاتا ہے۔ دوبارہ صحیح ہوتے ہی یہ فرشتہ پھر اٹھا کر وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے۔ گویا کہ یہی کام چلتا رہتا ہے اور یہی دور چلتا رہتا ہے، بار بار وہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھٹتا ہے اور وہ اس کو لینے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، غور طلب چیز ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی، آ کر سو جاتے ہیں۔ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ عشاء کی نماز، صرف عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو سزا عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے اور وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا، اللہ کے رسول یہ روزہ چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ رمضان قریب آ رہا ہے، نوجوانوں، بزرگوں، التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ اس رمضان میں مکمل روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے اور آگ تیزی کے ساتھ بھڑکتی ہے، انگارے تیز ہوتے ہیں، سرخ ہوتے ہیں، تو اس میں اندر مرد عورت ننگے چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور کھدا لگتا ہے ان کا، تو وہ اوپر کی طرف آسمان کے اوپر میں تندور کے کنارے تک آتے ہیں۔ پھر نیچے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو گویا کہ وہ پھر نیچے کی طرف اس میں ڈبکیاں مارتے ہوئے آتے ہیں۔ جس طرح پانی کے اندر، دودھ کے اندر کھدا لگتا ہے، اس طرح سے ان کو کھلایا جا رہا ہے اس تندور کے اندر، اور وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں اور وہ اس میں شور مچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ ایک اور اللہ کے رسول نے آگے دیکھا کہ ایک شخص میت کے پاس لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس میں بہت اچھے کھانے، نعمتیں اچھی رکھی ہوئی ہیں، گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کو، اس گوشت کو نہیں کھاتا، اس میت کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول سے بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی آگ کھا رہا ہے اور وہ اس آگ کے انگاروں کو کھا کر چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک شخص کا بہت بڑا پیٹ ہے، مٹکے جیسا، اور وہ اس میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اس پیٹ کی وجہ سے، اور اس میں اندر سانپ گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو سود لیتے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ کو پال دیتا ہے۔ قیامت میں ان کے پیٹوں میں وہ جو سود لے رہے ہیں وہ سود ان کے پیٹوں میں سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ جب آپ واپس پہنچتے ہیں تو آپ نے ایک موقع پر حضرت بلال حبشی سے فرمایا تھا کہ بلال، میں نے تجھے جنت میں دیکھا کہ ہر جگہ تو مجھ سے آگے آگے نظر آ رہا ہے، آخر تو ایسا کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے اپنا عمل بتایا، لیکن خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا کیا تھا کہ جب بھی ستایا جاتا تو یہ احد احد کہتے، ہر موقع پر ان کو ستایا گیا، کتنا پیٹا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، گویا کہ بلال مجھ سے جنت میں آگے چل رہا ہوگا۔ یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا۔ اللہ کے رسول نے ایک حور کو دیکھا کہ وہ چشمے کے کنارے پر پانی پی رہی ہے اور اس کی جوتیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے غلام حضرت عمر ابن خطاب کی باندی ہوں، ان کی بیوی ہوں اور ان کی حور ہوں، ان کی خادمہ ہوں۔ اللہ کے رسول کو اور بھی بہت سی چیزیں دکھائی گئیں۔ اس سفر کے اندر آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ آپ نے دیکھا ایک شخص کی طرف کہ بہت خوفناک شکل کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے غصے میں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ یہ
جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا گیٹ کیپر ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نورانی چہرے والا، خوش و خرم، بہترین عمدہ انداز کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ یہ رضوان ہے، جو جنت کا داروغہ ہے، جنت کا گیٹ کیپر ہے، جنت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سی چیزیں عجائب و غرائب دیکھ کر آپ دنیا کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں۔ یہ سفر آپ کا اتنے کم لمحے کے اندر ہوا، اتنے کم لمحے کے اندر ہوا کہ آپ جب دروازے سے نکل کر گئے ہیں اور جو کنڈی اس وقت میں ہل رہی تھی وہ اسی طرح سے ہلتی ہوئی آپ کو ملتی ہے۔ آپ جس بستر سے نکل کر گئے تھے اس بستر کی جو گرماہٹ اور جو نواس تھی وہ ابھی بھی باقی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا لمبا چوڑا جو سفر کرایا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کرایا، اور اللہ نے اس سارے زمین کے سسٹم کو روک دیا تھا۔ گویا کہ سورج، یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ سورج کی وجہ سے چلتا ہے۔ سورج جو وقت چل رہا ہے اس وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر سورج کو روک دیا جائے تو اس دنیا کا نظام وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں سورج کو بھی بلا لیا تھا، سورج بھی اللہ کے رسول کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا۔ گویا کہ دنیا کا وقت بھی اس وقت میں رک گیا تھا اور دنیا کا نظام بالکل رکا ہوا تھا، اس لیے کہ سورج بھی اللہ کے رسول کے استقبال میں جا کر کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ کنڈی بھی وہیں رک گئی اور بستر کی گرماہٹ بھی وہیں رک گئی۔ آپ نے صبح کو آ کر حرم کے اندر اپنے اس واقعے کی، اس معراج کی روداد سنائی اور اس کا ذکر کیا۔ کفار مکہ نے آپ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا تو آپ نے چند قافلوں کا ذکر کیا جو مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ ایک اونٹ کا ذکر کیا کہ اس قافلے کا اونٹ بھٹک گیا تھا، میں نے ان کو وہ اونٹ کا پتہ بتایا۔ آپ نے ایک قافلہ سویا ہوا تھا، اس کے مشکیزے سے، اس کے پانی سے آپ نے برتن کو ہٹا کر پانی پیا، آپ نے اس کی بھی خبر دی۔ آپ نے اس قافلے کی بھی خبر دی جو چند دنوں کے اندر، چند منٹ کے اندر اور چند ساعتوں کے اندر مدینے کے اندر پہنچنے والا تھا۔ ان تمام لوگوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ہاں ایسا ایسا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کفار آپ کو جھٹلاتے، آپ کو ستاتے، آپ کو جھوٹا بتاتے۔ حضرت صدیق اکبر تک جب یہ بات پہنچی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آسمانوں کی آ کر بات بتا رہے ہیں، آسمان کے سفر کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ لوگ اسی پر تعجب کر رہے ہیں، میں تو اس سے آگے کی بات مانتا ہوں اور اس سے زیادہ اللہ کے رسول کو سچ اور حق جانتا ہوں۔ تو اسی موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب سے نوازا تھا، پھر اس کے بعد آپ کا نام صدیق اکبر ہو گیا۔ یہ تھا معراج کا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔